والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہوا، شکر ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ بقرعید کا تیسرا دن گزر رہا ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں۔ آج مغرب کی اذان سے پہلے تک کا وقت لوگوں کے پاس ہے کہ وہ قربانی کر دیں۔ اس کے بعد کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ 3 دن قربانی کرو، جب وہ گزر گئے تو اب قربانی کا وہ ثواب نہیں جو ثواب دیا جا رہا تھا، کیونکہ قربانی کی حیثیت اور قدر و قیمت اور جانور کا ذبح کرنا یہ 3 دنوں کا سب سے بڑا محبوب ترین عمل ہے۔ اب یہ گزر گئے تو جیسے فجر کی نماز میں فجر افضل، ظہر میں ظہر کی نماز ادا کرنا افضل، جب افضل وقت گزر جائے گا تو اب نمازوں کی قضا ہوگی مگر قربانی کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی نے جانور خریدا اور قربانی رہ چکی ہے، وقت بھی گزر گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ اتنے پیسے وہ صدقہ کر دے۔ صدقے کا ثواب ملے گا مگر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو صحابہ کرام میں بٹھایا کیجئے، یعنی ان لوگوں میں اپنے آپ کو بٹھائیے، یدعون ربہم، جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، بالغداوۃ والعشی، صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھیے، یریدون وجہہ، اور اخلاص کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ ایک ہے میں کہوں گا کہ میں نمازیں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ تو سب بولتے ہیں، اور ایک اگر میرے نماز کی گواہی محلے والے دے کہ بھئی یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک ہے اللہ کا ولی اور کوئی قطب اور ابدال گواہی دے کہ یہ فلاں محلے والے نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور درجہ بڑھ گیا، اور ایک ہے نبی کہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، سب سے بڑا درجہ ہو گیا۔ لیکن ایک ہے اللہ خود کہے کہ یہ قربانی میرے لیے کر رہا ہے، یہ رمضان کے روزے میرے لیے رکھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ، اللہ نے نہیں کہا۔ لیکن جب صحابہ کی باری آئی تو صحابہ کے بارے میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں میں بیٹھیے، انہیں نصیحت کیجئے، اپنا وقت گزاریے ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ جو بیٹھتے ہیں یہ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کو دین سیکھنے کا اتنا بڑا جذبہ تھا کہ
ان کے دین سیکھنے کی تڑپ پر اور طلب پر اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ انہیں دین سکھائیے. بہت بڑی بات ہے یہ. اگر کسی جگہ کے امام کو رات میں خواب نظر آئے کہ فلاں جگہ پر جائیے، وہاں کے مقتدیوں نے حق ادا کر دیا اقتدا کرنے کا، آپ وہاں جا کر نماز پڑھ، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی امام کو اللہ کے ذریعے وہاں پہنچانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ان کو اللہ کے نبی کو صحابہ کی مجلس میں پہنچایا جا رہا ہے دین کی طلب اور نیت پر اور تڑپ پر. آج ہم میں اس کی کمی ہے. آج ہم میں دین سیکھنے کا کوئی جذبہ، کوئی شوق نہیں ہے. کبھی آ گئے مسجد میں تو دین کی بات سن لی، اور زیادہ تر وقت ہمارا دنیا کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے کاموں کے لیے ہوتا ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اگر ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کے لیے، کیونکہ 1,24,000 صحابہ اکرام ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بھی صحابی تم اسے سلیکٹ کر لو اور ان کے پیچھے چلو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. بہت بڑی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت بلال حبشی تک، پرانے صحابہ، نئے صحابہ، جنگ بدر میں شریک ہونے والے، جنگ احد میں شریک ہونے والے، سب کے بارے میں کہہ دیا کسی ایک کو منتخب کر لو، سلیکٹ کر لو، اور ان کے پیچھے جب تم چلو، یعنی ان کی کوئی بات تمہیں اچھی نظر آئے تو بغیر جھجک کے تم انہیں فالو کرو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے طریقے کے ضروری سمجھو اور میرے صحابہ کے طریقے کو بھی ضروری سمجھو. ایک ہے نبی کا راستہ، نبی کو 2/2 فالو کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی کے جیسی ازدواجی زندگی گزارنا بہت بڑا مشکل کام ہے. اللہ کے نبی کی جیسی نمازیں پڑھنا، اللہ کے نبی کے جیسا رمضان گزارنا، قربانی کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں، اور ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے حصہ لیا ہے، کھایا ہے. تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی کے جیسی نیت کو نیت بنا لینا، قربانی کو قربانی بنا لینا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ کسی صحابی کے طریقے کو فالو کرنا، ان کے جیسی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ تھوڑا آسان ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، چاروں صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ایک دم سے کہا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بڑی پسند ہے. تمہاری دنیا کہنے سے مراد یہ ہے کہ مجھے اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. بولتے ہیں نا ہم، تمہارا بیٹا، تمہاری دکان، تمہارے رشتے ناتے، اس لیے ہم تمہارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں مطلب نہیں ہے ان چیزوں سے. تمہارا بیٹا ہے، ہمیں کیا مطلب؟ تمہارا گھر ہے، ہمیں کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں، تمہاری دنیا ہے، ہماری دنیا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میری دنیا سے، یہ نہیں کہا کہ ہماری دنیا سے، یہ کہا کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اس دنیا کی 3 چیزیں میرے نبی کو اور آپ کے نبی کو بڑی پسند تھی. پہلی چیز خوشبو، عطر لگانا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا. دوسری چیز اللہ کے نبی کو نیک بیوی بڑی پسند تھی، یعنی بیوی سے محبت کرنا، بیوی کے ساتھ رہنا، اور بیوی کے اخلاق اور بیوی کا حق ادا کرنا بڑا پسند اللہ کے نبی کو، پسندیدہ عمل. تیسری چیز نماز پڑھنا بڑا پسندیدہ عمل اللہ کے نبی کا اس دنیا کا. بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو جاتا تھا جب آپ نماز پڑھتے تھے. ہمارا معاملہ، ہم نماز کے لیے آتے تو بڑے بے چین، کیفیت ہماری الگ ہوتی ہے.
تو غور کیجئے کہ 3 چیزوں پر غور: خوشبو، بیوی اور نماز۔ خوشبو آدمی کب لگاتا ہے؟ جب آدمی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، بدن کو پاک صاف کرتا ہے۔ ہم جمعہ کے لیے آئے تو اے بیٹا تھوڑا آگے آ جاؤ، اب بدتمیزی نہیں اور کوئی اے بیٹا آگے آ جاؤ، بالکل خاموش بیٹھ جاؤ۔ تو آدمی جب نہاتا ہے تو غسل نہاتا ہے تو خوشبو لگاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ظاہر کو پاک کرنا بڑا پسند ہے۔ ظاہر یعنی ظاہری جسم ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک کبھی نہیں رہے پوری زندگی، اور آج کا نوجوان کہتا ہے کہ ہمیں طہارت نہیں ہے۔ طہارت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیشاب کیا لیکن طہارت نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ بہت کام میں مصروف تھے اس لیے نہیں لی۔ پانی نہیں تھا، پانی اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈھیلے سے لے لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پاک صاف رہنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ کبھی یہ کہا کہ میں نے موبائل گھر پر بھول گیا، یا میں نے فلاں چیز گھر پر بھول لی، یا بٹوا یا پاکٹ یا پھر پیسے بھول لیا۔ بڑی اہمیت ہم موبائل اور پیسوں کو دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے جیب میں موبائل اور پیسے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ناپاک رہنا پسند نہیں ہے، پاک صاف رہنا پسند ہے، اسی لیے کہا کہ خوشبو لگانا۔ 24 ذی القعدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حجۃ الوداع کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی ظہر کے بعد جانے والے، روانگی ہے، مدینہ سے نکلنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے غسل کیا ظہر سے پہلے، خوشبو لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کے سر مبارک میں تیل لگایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑے باندھ لیے، سادے سے کپڑے، سلے ہوئے نہیں تھے، احرام جسے کہتے، ایک باندھ لیا اور ایک آپ نے پہن لیا۔ ایک کو ایسے باندھا اور دوسرے کو آپ نے پہن لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بھی لگا رہے ہیں اور سر میں تیل بھی لگا رہے ہیں۔ پاک صاف رہنا پسند تھا۔ ہمارا معاملہ ہے جمعہ کو جمعہ نہائے، یا 2 دن میں ایک بار، یا پھر غسل کے طریقے پر ہم نے غسل نہیں کیا۔ دوسری چیز، جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے ذہن پاک ہو جاتا ہے، اس کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن بھٹکتا نہیں ہے ادھر ادھر۔ ہوتا ہے جب آدمی بیچلر ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، تو شیطان اسے بہکاتا ہے، اسے خیالات بہکاتے ہیں، وہ اسی لیے گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے، غلیظ سے غلیظ کام کرتے رہتا ہے۔ کبھی گانے سنے، کبھی فلمیں دیکھ لی، کبھی فلاں کی بہن اور بیٹی کا خیال اپنے ذہن میں لا لیا، اس لیے کہ شادی نہیں ہوئی۔ شادی جب آدمی کی ہو جاتی ہے اور بیوی بھی نیک ہو، جب بیوی نیک ہوتی ہے تو آدمی ایسے خیالات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ایسے خیالات سے خود بخود بچ جاتا ہے، کسی کی بہن اور بیٹی پر بری نظر ڈالتا نہیں ہے کہ اس لیے شادی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو صرف بدن کو صاف کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ بدن صاف بھی رہنا ضروری، اور دوسرا دماغ بھی صاف رہنا ضروری ہے۔ دماغی جو خیالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ خیال میں بھی گندگی ہو، دماغ میں بھی گندگی ہو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے خیالات پر ہمارا زور نہیں ہے۔ گندے خیالات، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، کسی کو دیکھ لیا، تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو اہمیت نہیں دی ہے۔ 18-20 سال کا بچہ ہو جائے شادی کر لو، بچی ہو جائے شادی کر لو، وہ بھی گناہوں سے بچ جاتی ہے، یہ بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جہیز کے لین دین کو بالکل ختم کر دو، سادگی سے رشتے ناتے۔ آج برادری الگ ہے، آج پسند الگ، دین کو ہم نے معیار نہیں بنایا، شادی کو اس قدر مشکل ہم نے بنا دیا کہ شیخ میں شادی، پٹھان میں شادی، سید میں شادی، اور باغوان میں شادی، چودھری میں شادی، سید میں شادی، اور یہ ہم نے اپنی برادری کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ غیر برادری کا لڑکا اگر نمازی بھی ہوگا، ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم اسے ترجیح نہیں دے گئے۔
اور اگر ہماری برادری میں کیسا بھی لڑکا ہوگا تو ہم اسے ترجیح دیں گے کیونکہ وہ ہماری برادری کا ہے. اس کا مطلب ہم نے بنیاد دین کو نہیں بنایا، برادری کو بنیاد بنا دیا، برادری کو ہم نے بڑا کر دیا. یہ اگر رواج آگے چلے گا تو پھر شادیاں بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو ویسے ہی اچھی لڑکیوں کی بڑی کمی ہے، اچھے لڑکوں کی بڑی کمی ہے، دیندار لڑکے اور لڑکیوں کی. اگر ہماری برادری میں ہم چاہیں گے تو ہماری برادری میں پھر اس کا مطلب کہ اور کم ہو جائے گا. اگر ہم پورے ناندیڑ کو ٹٹولیں گے تو زیادہ ہو جائے گا، ناندیڑ میں برادری کو ٹٹولیں گے تو پھر کم ہو جائے گا. 100 لڑکی اگر اچھی ہے تو 90 لڑکیاں ہماری برادری میں نہیں ہونے کی وجہ سے خود بخود نکل جائے گی، صرف 10 لڑکیاں رہے گی، اور وہ 10 لڑکیاں اگر چلی جائے گی تو پھر 11ویں خراب ہمارے گھر میں آ جائے گی. وجہ یہ کہ ہم نے برادری کو ترجیح دی ہے، دین کو اتنی ترجیح ہم نے دی نہیں ہے، پرانے خیالات کو بھی بڑی ترجیح دی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو آسان بنایا، مذہب اسلام نے شادی کو آسان بنایا. جہیز مت لو، اگر ایسا ہے کہ قاضی نہیں ملتا ہے تو دولہا خود اپنا نکاح پڑھا سکتا ہے. اور اتنا بھی آسان بنا دیا کہ تمہیں ماں باپ کی پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ماں باپ آڑ بنتے ہیں، مصیبت بنتے ہیں تو، اور اگر معاشرہ مصیبت بنتا ہے تو معاشرے کو ترجیح دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ترجیح شادی کو دینا چاہیے. اس لیے کہ خیالات پاک ہو گئے، ہمارے بچے کافی سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں شادی ہونے کے بعد، خود بخود تربیت ہوتی ہے. اتنا ضروری ہے جلدی شادی ہونا. تیسری چیز نماز. اللہ کے نبی کو نماز میں بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے. اسی لیے تو کہا تمام عبادتوں کا موقع آیا تو تمام عبادت فرش پر، لیکن جب نماز کا موقع آیا تو عرش پر اللہ کے نبی کو بلوایا اور بڑا قیمتی تحفہ اپنے خزانوں میں سے نماز کا تحفہ دیا، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی امت حالات میں ہو تو نماز کا سہارا لے لیا کرو. کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، آج ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کا یوز کر کے ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں. نماز اس سے زیادہ، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے زیادہ ہمیں اہمیت نماز کو دینی چاہیے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو نماز پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا. گھر میں فتنے ہیں، جھگڑے ہیں، نماز پڑھو، مسائل حل ہو جائے گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وظیفوں کو ہم نے بڑا ترجیح دے دیا، پانی پڑھ کے پھونکنے کو بڑا ترجیح ہم نے دے دیا. عمل زیرو، عمل اتنا زیرو ہے کہ گھر کے سارے افراد فجر چھوڑ دیتے ہیں تو اس گھر میں پھر شیطان کا زور کیسے نہیں چلے گا؟ بھائی بہو اس گھر میں بیٹی نہیں بن سکتی جس گھر میں نماز کے چھوڑنے کا ماحول ہو، اور ساس اس گھر میں ماں نہیں بن سکتی جس گھر میں نماز کے چھوڑنے کا ماحول ہو، اور خسر سسر باپ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس گھر میں نماز کے چھوڑنے کا ماحول ہو. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، سارے ہی سارے بے نمازی ہو تو ان کی نحوست کتنے گھروں تک جاری ہوگی اور ان کے خود کے گھروں میں کتنی نحوست ہوگی، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اس نحوست کو کوئی تعویذ اور کوئی پانی اور کوئی عامل اور کوئی بابا، کیونکہ وہ نحوست اللہ نے بھیجی ہوئی ہے نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے. اس نے فجر میں ماتھے کو نہیں ٹیکا، فجر میں بستر پر پڑی رہی، پڑا رہا، دین کو ترجیح نہیں دی ہے. اسی لیے ہم من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، پریشان کر دیں گے، اس کے گھر کو نحوست سے بھر دیں گے، اس لیے کہ اس نے فجر کے وقت میں فجر نہیں پڑھی ہے. اگر اللہ نحوست کو بھیج رہا ہے، اگر اللہ مصیبتوں کو بھیج رہا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے جیسے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں لوگ جمع ہو جائے، تمام انبیاء تمام فرشتے جمع ہو جائے، اللہ کی بھیجی ہوئی بے برکتی کو دور نہیں کر سکتے، اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، اللہ کی بھیجی ہوئی نحوست کو دور نہیں کر سکتے جو نماز چھوڑنے کے نتیجے میں آئی ہے. آج ایک وظیفہ بتا لو تو ہماری امی بڑی اچھے سے وظیفہ کرتی ہے، ہمارے بھائی بڑے اچھے سے وظیفہ کرتے ہیں، وظیفے کو ترجیح ہم نے دے دیا. نہ رمضان میں روزے نہیں رکھنے ہیں، رمضان میں اعتکاف بھی نہیں کرنا ہے، اور رمضان میں تراویح بھی نہیں پڑھنا ہے، اور قربانی بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارا گھر جنت کا نمونہ ہمیں چاہیے. اگر جنت کا نمونہ تمہیں گھر چاہیے تو پھر تمہیں دین پر چلنا ہوگا، تمہیں نماز سب سے پہلی پڑھنی ہوگی. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلا فریضہ جو اس پر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے. سب سے بڑی بات، بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم نماز پڑھو، نماز پریکٹیکل کر کے بتاؤ کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، تم مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہو.
یہ تمہارا عملی اسلام تمہیں بتائے گا. تو لہذا یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو صحابہ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کرتے تھے اور ہم وظیفوں کے ذریعے سے مسائل